اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے 3 سوالات کیے اور کہا اگر وہ ان 3 سوالات کے جواب دے دیتے ہیں تو عیسائی خاتون وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیں گی۔ اس عورت نے بڑی محفل میں عیسائی خاتون کا ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کیا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ وہاں سے آب زمزم اور کھجوریں لے کر آتے ہیں اور لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ اسی طرح جب ہندو اپنے مندر میں جاتے ہیں تو وہ وہاں سے پرساد لے کر آتے ہیں اور بانٹتے ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مجھے تو یہ دونوں چیزیں یا عمل ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، ایک عورت کے ساتھ اور ایک مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیوں نہیں کر سکتا؟ اور پھر جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ پھر اس عیسائی عورت نے تیسرا اور آخری سوال یہ کیا، جس پر عیسائی خاتون کا ڈاکٹر ذاکر نائک کا چیلنج مکمل ہوا، کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پر اماں حوا نے گندم کھا لی تھی، جس کی وجہ سے انہیں آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے اور ساری خواتین کو بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ عورت کو ہی اس درد سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ پھر اس عورت نے کہا، میرا سوال یہ ہے، کیا یہ سچ ہے کہ خواتین کو بچے جننے کی تکلیف اس لیے دی گئی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کے کہنے پر غلطی سے گندم کھا لی تھی، اس لیے ساری دنیا کی خواتین کو یہ سزا کے طور پر درد سہنا پڑتا ہے؟ اب ڈاکٹر نائک اٹھے اور ان کے سوالات کے جواب دینا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ہماری بہن نے بڑا اچھا سوال کیا۔ پھر کہا، سب سے پہلی بات کرتے ہوئے پرساد کھانا اور حج عمرے سے آنے والی کھجوروں اور آب زمزم کی، کہ ان میں فرق کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا، ہندوؤں کے مطابق پرساد بھگوان کو کھلانے کے لیے دیا جاتا ہے، لہٰذا ہندو جب پرساد بانٹتے ہیں تو ان کا مقصد بھگوان کو کھلانا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھگوان کو کھانا کھلا رہے ہیں، جبکہ حقیقی خدا جسے آج تک ہندو لوگ پہچان نہیں سکے اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اللہ سب کو کھلاتا ہے مگر اللہ کو کسی کے دینے کی ضرورت نہیں۔ کسی انسان میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ اللہ کو کھلانے کا سوچ سکے یا ایسی بات کر سکے۔ پھر ڈاکٹر نائک نے کہا، قرآن پاک میں 3 سے 4 مرتبہ کہا گیا، غیر اللہ کے نام سے منسوب کھلایا گیا کھانا حرام ہوتا ہے۔ چونکہ پرساد بھی غیر اللہ کے نام سے منسوب ہوتا ہے اس لیے وہ حرام ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ہم مسلمان حج یا عمرے سے لائی گئی کھجوریں یا آب زمزم پیتے ہوئے ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کو کھلا رہے ہیں، اور سعودی عرب کا سب سے مشہور پھل کھجور ہے، اس لیے ہر مسلمان وہاں سے کھجور لاتا ہے اور کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں یہ اللہ کو کھلا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے کہا، اگر کوئی ہندو پرساد کے نام پر کھجور بھی دے گا تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام سے منسوب ہے، اس لیے مسلمان کے لیے وہ کھانا حرام ہے۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہوئے انہوں نے سوال دہرایا اور کہا، ہماری بہن کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم جنس پرستی کیوں غلط ہے؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، زنا کے قریب ہی مت جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے ہو، یعنی تم حد سے گزرتے ہو، بلا شبہ یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے دلوں میں محبت رکھ دی ہے اور بے شک غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، لہٰذا یہ قرآن کی روح سے غلط ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ انسان میں ہم جنس پرستی کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی میں وہ لوگ جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا آپس میں جنسی تعلق رکھنا دراصل ایک عبادت ہے۔ سائنس کہتی ہے اگر ان 2 لوگوں کا موازنہ کیا جائے جن میں ایک جنس پرستی کرنے والا شخص اور دوسرا شخص شادی والا، تو دونوں میں سے شادی شدہ انسان زیادہ کامیاب ہے اور خوشحال زندگی بسر کرتا ہے۔ پوری دنیا میں اب یہ بات سمجھ رہی ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن بھارت میں ابھی بھی اس بات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اب سوال کے اختتام پر انہوں نے کہا، ہم جنس پرستی آپ کو جہنم میں لے جاتی ہے اور یہ قرآن کی روح سے بھی غلط ہے۔ پھر انہوں نے تیسرے سوال کے جواب میں کہا، یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت اماں حوا نے جو گندم کا دانہ کھایا تھا اس کی سزا آج تک خواتین کو مل رہی ہے بچے جننے کی صورت میں،
انہوں نے کہا ایسے بائبل میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے عیسائی یہ خیال کرتے ہیں عورت کو بچے جننے کی تکلیف سے اس وجہ سے دوچار کیا گیا ہے، لیکن اسلام میں ایسا کہا بھی نہیں گیا۔ اس غلطی کی ذمہ داری اکیلی اماں حوا نہیں تھی بلکہ ہر موقع پر دونوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ قرآن کریم میں 3 جگہوں پر ایسا کہا گیا، دونوں پر اس غلطی کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ مثال کے طور پر ایک جگہ کہا گیا ہم نے ان دونوں کو کہا گندم کا دانہ نہیں کھانا۔ ایک اور جگہ فرمایا دونوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ پھر ارشاد ہوا ان دونوں کو غلطی کی سزا کے طور پر ہم نے انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ ہر جگہ پر دونوں کا ذکر ہوا، اکیلی حضرت اماں حوا کا نہیں۔ پھر فرمایا بائبل میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں جس کی وجہ سے عیسائی غلط سمجھتے ہیں، اسلام میں ایسا کچھ نہیں۔ مزید کہا اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ یہ جان جائیں گے عورت کے لیے حمل بد دعا نہیں بلکہ خوش قسمتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اپنی عورت کا خاص خیال رکھو اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ میں سے کس سے زیادہ ادب سے پیش آؤں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر سے یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ یہی جواب ملا اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر کہا اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ باپ کا ادب نہ کیا جائے لیکن ماں کا زیادہ کیا جائے۔ آپ نے کہا اس لیے یہ ذمہ عورت کو دیا گیا، آپ بتائیں کیا کوئی مرد بچے کو جنم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نے کہا مجھے امید ہے آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اس عورت نے کہا ہاں میں جواب مل گئے ہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نے ان سے سوال کیے کہ آپ اللہ کو ایک مانتی ہیں؟ جس کے جواب میں ان عورت کا کہنا تھا جی ہاں میں اللہ کو ایک مانتی ہوں۔ پھر آپ نے سوال کیا آپ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتی ہیں؟ جواب دیا نہیں میں انہیں اللہ کا پیغمبر مانتی ہوں۔ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتی ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں مانتی ہوں۔ سوال کیا کیا آپ پر کسی قسم کا مسلمان ہونے کا دباؤ تو نہیں؟ جواب ملا نہیں ایسا نہیں۔ اس طرح عیسائی خاتون ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کرنا اور اس عورت کے لیے مبارک ثابت ہوا، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اس عورت سے کہا مبارک ہو آپ اسلام قبول کر سکتی ہیں، یا پھر انہوں نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔